محترم سامعین اور معزز خواتین، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کئی جمعے سے حقوق کا سلسلہ جاری ہے اور والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، اسی طریقے سے بچوں کی تربیت کیوں اور کیسے، یہ تمام عناوین آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا جو عنوان ہے وہ شوہر کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی بیویوں پر شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ اصل تو یہ عورتوں ہی کے سننے کا مضمون ہے، اور اس لیے میں بارہا اس بات کو ذکر کرتا ہوں کہ اپنے گھر کی خواتین کو بھی اپنے ساتھ لایا کریں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدے سے ہمکنار ہوں گے، کیونکہ جو باتیں یہاں ایک خطیب یا غیر کی زبان سے وہ سنتی ہیں، اس کا اثر آپ کے ہمارے خود کہنے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ خیر، جو خواتین آئی ہیں وہ ڈائریکٹ اس سے فائدہ اٹھائیں، شوہروں کے حقوق کو جانیں، اور جو نہیں آ سکی ہیں ان تک آپ یہ تقریر پہنچا سکتے ہیں۔ چونکہ ایک سلسلہ ہے، اس لیے بہرحال اس کو بھی ذکر کرنا پڑ رہا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ شوہروں کے حقوق بھی، بیویوں کے حقوق بھی بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کا رشتہ آپسی سکون، محبت، شفقت اور رحمت کے لیے قائم فرمایا ہے، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ روم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ رب العالمین کے قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے ہی جنس میں سے، انسانوں ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعہ تم سکون حاصل کرو۔ میاں بیوی کا جوڑا ہے اور بیوی میاں کا جوڑا ہے، اور اس لیے بنایا تاکہ اس کے ذریعہ دونوں سکون حاصل کریں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ان کے درمیان ایک عجیب قسم کی الفت، محبت اور رحمت قائم کر دی، کہ جس کے سلسلے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم ارى للمتحابین مثل النکاح، نکاح سے بڑھ کر آپس میں الفت اور محبت کر دینے والی کوئی چیز میں نے دیکھی ہی نہیں۔ نکاح کے علاوہ دوسرے اور ناجائز طریقوں سے بھی محبتیں ہوتی ہیں، اور جائز طریقے سے بھی ایک دوسرے کے رشتے میں محبت پائی جاتی ہے، لیکن جو فدائیت، جو قربانی، جو ساری زندگی اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اور جو ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شرکت کا معاملہ اور ماحول میاں بیوی کے درمیان پایا جاتا ہے، اس کی دنیا میں کوئی دوسری مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہو سکتا ہے جب میاں بیوی دونوں اپنے حقوق، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ادا کریں۔ شوہروں کے کیا حقوق ہیں یا شوہروں کے تعلق سے بیویوں پر کیا ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں، اس تعلق سے گفتگو ہونی ہے۔ پہلا حق جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری کا حق ہے۔ شوہر کا پہلا حق یہ ہے کہ بیوی اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک خواتین وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والی ہیں، اللہ رب العالمین کی ہمیشہ اطاعت اور لگاتار فرما برداری کرنے والی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جس عزت اور ناموس کی حفاظت فرمائی ہے اس کی وہ حفاظت کرنے والی ہیں۔ ایسی عورتوں کو اللہ رب العالمین نے صالح اور نیک اور پاک باز قرار دیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اذا صلت المرأة خمسها، اگر عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، وصلت شہرہا، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے، وحفظت فرجہا، اور اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرے، واطاعت زوجہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، یہ 4 کام وہ کر لے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، عزت کی حفاظت کر لے، شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کر لے، صرف 4 کام۔ فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنۃ شئت، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا۔ 8 دروازے تیرے استقبال کے لیے کھول دیے گئے ہیں، جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے۔ شوہر کے اطاعت کے لیے اور عورتوں کے لیے اس سے زیادہ خوشخبری کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ زندگی کے بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے کام کر لیے جائیں جو گنتی میں صرف 4 ہیں۔ فضیلت یہ ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، کہا جائے گا جس سے جانا چاہے داخل ہو جا۔ تو یہ پہلا حکم ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کی اطاعت کریں۔ صحیح و ترغیب کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں تک ان کے سروں کے اوپر سے نہیں جاتی ہیں۔ نماز عبادتیں اوپر اٹھتی ہی نہیں، اللہ کی طرف جاتی ہی نہیں ہیں، وہی رد کر دی جاتی ہیں۔ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے سر کے اوپر تک نہیں جاتی ہیں، آسمان تک جانا اور اللہ تک پہنچنا تو دور کی بات۔ عبد عابق من موالیہ حتی یرجع، ایک وہ غلام جو اپنے مالک سے، اپنے آقا سے بھاگ جائے۔ اب غلامی کا زمانہ تو نہیں رہا، لیکن غلام جو ہوا کرتے تھے وہ بعض دفعہ بھاگ جایا کرتے تھے۔ فرمایا جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی، حتی یرجع، یہاں تک کہ خود وہ لوٹ کر کے اپنے مالک کے پاس آ جائے، اب اس کی نماز قبول ہو سکتی ہے۔ وَإِمْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ، اور اس بیوی کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ خواتین جو ناراضیوں کے موقع پر کچھ زیادہ ہی عبادت گزار ہو جاتی ہیں، انہیں خصوصی طور پر یہ حدیث سننی چاہیے۔ ایسی بیویوں کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اس کو ناراض کر دے، حتی ترجع، یہاں تک کہ اپنی نافرمانی سے، ناراضگی سے واپس لوٹ کے آئے، شوہر کو راضی کر دے۔ اس سے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہیں ایک بات اور بنیادی طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اطاعت اور فرما برداری اگرچہ بہت اہم ہے، لیکن صرف نیکی کے کاموں میں، جائز کاموں میں، نافرمانی اور معصیت کے کاموں میں کسی بھی شخص کی اطاعت اور فرما برداری جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس وقت کسی بھی مخلوق کی فرما برداری کرنی جائز نہیں ہے۔ تو نافرمانی کے کام میں شوہر کی بھی اطاعت کرنی جائز نہیں ہے۔ جب اللہ اور بندے کا حکم ٹکرا جائے تو اس وقت اللہ کے حکم کو سب سے اوپر رکھنا لازم ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح اطاعت اور فرما برداری سے متعلق سنن ابی داؤد ہی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق، اگر میں کسی کو حکم دینا چاہتا کہ فلاں کو سجدہ کرو تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا سب سے زیادہ حق رکھا ہے۔ بیویوں پر شوہروں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ساری کائنات میں کسی ایک شخص کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت دی جاتی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے، وہ صحابہ کرام نہیں ہوتے، وہ ہمارے والدین نہیں ہوتے، ان بیویوں کے والدین بھی نہیں ہوتے، وہ صرف اکیلا دنیا میں شوہر ہوتا جس کو سجدہ کرنے کی اجازت دی جاتی۔ یعنی دنیا میں سب سے زیادہ احترام، ادب اور لحاظ کا حکم اگر کسی کو ہونا چاہیے تو شوہر کے تعلق سے ہونا چاہیے۔ بیویوں کو چاہیے کہ شوہر کا سب سے زیادہ لحاظ رکھیں، یہاں تک کہ اپنے والدین سے بھی زیادہ۔
دوسرا حق خدمت، جائز طریقے سے جو کچھ خدمت کرنا ممکن ہے اس کا کوئی دائرہ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، جائز دائرے میں رہتے ہوئے ضرورت کے لحاظ سے جن جن کاموں میں ہاتھ بٹانا اور جس جس طرح سے خدمت کرنا ممکن ہے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ شوہروں کی اس انداز میں خدمت کو اپنے اوپر لازم ٹھہرائیں کہ وہ شوہروں کا حق ہے، وہ شوہروں کا حق ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حسین ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک پھوپھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اپنی کسی ضرورت کے تحت، ففرغت من حاجتها، جب ان کی ضرورت پوری ہو گئی، کوئی مسئلہ وغیرہ معلوم کرنے آئی ہوں گی، ضرورت پوری ہو گئی، فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذات زوج انتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا شوہر والی ہو، شادی شدہ ہو تم؟ قالت نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ قال کیف انت له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ اپنی شوہر کے لیے کیسی بیوی ہو، آپ اپنے شوہر کے لیے کیسی بیوی ہیں؟ قالت ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے حق کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی ہوں، سوائے اس کے کہ میں عاجز ہو جاؤں، کر نہ سکوں، بے بس ہو جاؤں، معذور ہو جاؤں، بس اس معاملے میں وہاں تو ہم سے تھوڑی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے ہیں، ورنہ جو کچھ کر پانا ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے میں ان کی خدمت کے لیے وہ سب کچھ کرتی ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسی خاتون کے لیے کسی اور نصیحت کی کیا ضرورت باقی رہ گئی تھی، مگر پھر بھی ہمارے آپ کی دنیا والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری جملہ اور بیان فرمایا، قال فانظری این انت منہ، اے خاتون دوبارہ غور کر لو کہ تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ اور برتاؤ ہے، غور کرتے رہنا اپنے شوہر کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہے، فإنما ہوا جنتکی ونارکی، اس لیے کہ تمہارا شوہر ہی تمہاری جنت اور تمہاری جہنم ہے، صرف ماؤں اور والدین کے قدموں کے نیچے ہی جنت نہیں ہوتی ہے، شوہروں کے قدموں کے نیچے بھی اللہ رب العالمین نے بیویوں کی جنت رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی شوہر تمہاری جنت ہے اگر اس کی خدمت کر سکی، اور یہی تمہاری جہنم ہے اگر اس کو ناراض کر دیا۔ اب یہ غور بات ہے، ہمارے گھر کی خواتین کو اس قسم کے احادیث پر غور کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابیات نے خصوصی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھا تھا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی تھی۔ آپ خدمت کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہن میں رکھیے۔ آپ کو علم ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور خادم لائے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ ابو جان کے پاس جاؤ اور اپنے حالات کو ذکر کرو، تم ہی چکی پیستی ہو، تمہیں مشکیزے میں پانی بھر کے لاتی ہو، تمہیں چولہا جلاتی ہو، تمہیں کھانا بناتی ہو، تمہیں مشقت کرتے کرتے تمہارے ہاتھ میں نشانات پڑ گئے ہیں، جا کے والد محترم سے کوئی غلام لونڈی لے آؤ، تمہیں بھی آسانی ہو جائے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے، اپنی حالت بیان کرتی ہیں، آنے کی وجہ بیان کرتی ہیں کسی ام المومنین سے، اور واپس چلی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو ام المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کو ذکر کرتی ہیں کہ فاطمہ فلاں مقصد سے آئی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ شام ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور کہا اے فاطمہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ابھی اصحاب الصفہ کے حقوق باقی ہیں، تم سے زیادہ ضرورت مند لوگ باقی ہیں، میں تمہیں غلام یا لونڈی کیسے دے سکتا ہوں؟ میں کیا تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، ایک ایسی دعا، ایسا ذکر نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بھی زیادہ بہتر ہوگا؟ وہ خواتین جو کام کر کے تھک جاتی ہیں، پریشان حال لیتی ہیں، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث کا وظیفہ ہے، جب آپ بستر پر جائیے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے، اسی لیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تسبیح خصوصیت کے ساتھ ایک غلام سے بہتر بتا کر کے بتایا تھا۔
تو اب دیکھیے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور سید النساء اہل جنہ، تمام اہل جنت کی خواتین کی سردار ہے. اس سے زیادہ پاک اور اس سے زیادہ برتر کوئی خاتون دنیا میں ہو نہیں سکتی ہے. لیکن اپنے شوہر کی خدمت کا حال یہ ہے کہ گھر کے تمام قسم کے کام خود انجام دیتی ہیں، تمام قسم کے کام. اور ظاہر سی بات ہے اس وقت کے سارے کام آج کے مقابلے میں زیادہ مشقت والے تھے. مگر یہ نہیں کہا میں فلاں کی بیٹی ہوں، تمہیں میرے لیے کسی خادمہ کا، کسی غلام کا انتظام کرنا چاہیے، میں تو یہ اس قسم کے کام نہیں کر سکتی ہوں، میں اس کی عادی نہیں ہوں. لیکن باپ نے اسی قسم کی تربیت کی تھی اور اسی قسم کے حدیث ان کی نظروں کے سامنے تھیں. اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اس دوسرے حق کو بھی ذہن میں رکھیں. تیسری چیز شکر گزاری. اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے، انسان اگر اس پر خوش نہ ہونا چاہے، اپنے اندر وہ ناشکری کے جذبات پیدا کر لے، اندر سے وہ شکر گزاری کو محسوس نہ کرے، دنیا کی ساری نعمت بھی اس کی مٹھی میں رکھ دی جائے، وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے. شکر گزاری کی فیلنگ اندر سے جب تک نہیں آئے گی، باہر کی کوئی بھی چیز شکر گزار نہیں کر سکتی ہے. اس لیے خواتین کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے آپ کو، آپ کے شوہر کو دیا ہے جس شکل میں، اس نعمت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے شوہر کے شکر گزار بنیں. یہ شوہر کے حقوق میں سے ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا واقعہ بیان فرمایا. اُریت النار، مجھے جہنم دکھایا گیا. فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء يَكْفُرْنَ، جہنم میں مردوں سے زیادہ ہم نے خواتین کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا. عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ یہ کفر کرتی ہیں. وجہ بتائے گا یکفرنا، یہ کفر کرتی ہیں. سوال کیا گیا ایکفرنا باللہ، کیا اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ کفر کر رہی ہوتی ہیں؟ قال یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان، کہا نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کافرہ مشرکہ خواتین کی باتیں کر رہا ہوں، میں مومنہ عورتوں کی بات کر رہا ہوں. اور یہاں کفر سے مراد شوہروں کی ناشکری ہے اور شوہر کے احسان کو نہ ماننا ہے. شوہر کی ناشکری اور اس کے احسان کو نہ ماننے کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. ناشکری کا نتیجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو احسنت الی احداہن الدہر، کیفیت یہ ہے خواتین کی، وہ خواتین کے نیچر میں 1450 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، لیکن آج ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے معاشرے کی بات ہے یہ. فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر آپ اپنے گھر کی خاتون کے ساتھ ساری زندگی احسان کریں، اچھا برتاؤ کریں، ثم رأت منک شیئا، پھر کبھی کوئی ناگوار چیز اس کو نظر آ جائے، کہیں کوئی چیز، کوئی فرمائش پوری نہ کر سکیں، قالت ما رأیت منک خیرا قط، تو فوراً کہتی ہے کہ میں نے تو تمہارے پاس سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں، کبھی ہماری فرمائش پوری نہیں ہوئی، ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی، فوراً ناشکری پر آمادہ ہو جاتی ہے. یہ ناشکری بیویوں کا اپنے شوہروں کی ناشکری کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی بنیاد پر انہیں جہنم میں مردوں سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. اسی طرح شوہر کے حقوق میں اس یہ بھی ہے کہ کفایت شعاری کریں. کفایت شعاری آپ جانتے ہیں، اگر عورت گھر کو سلیقے سے چلانا نہیں جانتی ہے، شوہر کتنا ہی مالدار، کتنے ہی زیادہ آمدنی کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ گھر خیر و برکت کا گھر نہیں ہو سکتا ہے. گھر کے اندر خیر و برکت کی بنیاد عورتوں کی کفایت شعاری ہے، یعنی ضرورت کے لحاظ سے چیزوں کو خرچ کرنا، بہت زیادہ ہاتھ کھول کے نہ رکھنا، فضول خرچی نہ کرنا. جن گھروں کی خواتین فضول خرچی پر آمادہ ہو جائیں، شوہر کماتے کماتے تھک جائے، پورا نہیں کر سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے یہ ذمہ داری ہے کہ شوہر کے گھر میں ضرورت کے لحاظ سے چیزوں کو خرچ کریں، کفایت شعاری سے کام کریں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کے سلسلے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اہل ایمان اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں. نہ بخیلی جائز ہے
اور نہ فضول خرچی جائز ہے، دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہی حکم شوہروں کے لیے بھی ہے، یہی حکم بیویوں کے لیے بھی ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اور صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما ہلک بنو اسرائیل، بڑی اہم اور سلیکٹڈ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان اول ما ہلک بنو اسرائیل، سب سے پہلے بنو اسرائیل کو جس چیز نے ہلاک کیا، بنو اسرائیل سب سے پہلے جس چیز کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا ہوئے، اگر اس پر سوال رکھا جائے کہ کیا چیز ہو سکتی ہے، جیسے شرک، کفر، ناشکری، حیلہ سازی، یہ تمام باتیں ہم کہیں گے، لیکن ہمارا ذہن کبھی بیویوں کے کفایت شعاری کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے بنو اسرائیل ہلاک ہوئے، ان امرأۃ الفقیر کانت تکلفہ من الثیاب ابیضعی ما تکلف امرأۃ الغنی، کہ اس معاشرے کی مالدار خواتین کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں جس طرح کا تکلف اختیار کرتی تھی، جس طرح سے مہنگی چیزوں کا استعمال کرتی تھی، غریب خواتین بھی اسی دوڑ میں لگی رہتی تھی۔ مالدار خواتین جس طرح کا لباس پہن رہی ہے، مالدار حضرات جس طریقے سے شادیاں کر رہے ہیں، شادیوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں، جو غریب گھر کی خواتین ہیں وہ بھی اسی مقابلے میں لگی رہتی تھی، وہ فلاں کا لباس ایسا تو میرا بھی ایسا ہونا چاہیے، فلاں کی شادی ایسی ہوئی تو ہماری بھی ایسی ہونی چاہیے، فلاں کی رہائش ایسی ہے تو ہماری بھی ایسی ہونی چاہیے، مقابلہ کرنا جو شروع کر دیا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے جس کو جس اعتبار سے نوازا ہے اسے اس اعتبار سے خرچ کرنا چاہیے۔ جب بنو اسرائیل کی غریب خواتین نے مالدار خواتین کا مقابلہ اور کمپٹیشن شروع کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پہلی وجہ ہے ہلاکت کی۔ حالانکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے بظاہر، لیکن حقیقت یہی ہے، اس لیے کہ جب گھر کی خاتون ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے پر، فرمائش کرنے پر آ جائے گی اور شوہر حلال طریقے سے اتنی رزق حاصل نہ کر سکے گا تو اپنے گھر کے سکون کو برقرار رکھنے کے لیے وہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے گا، وہ حرام راستے اختیار کرنا شروع کر دے گا، اور حرام آمدنی جیسے ہی حاصل ہوگی، حرام رزق جیسے ہی حلق سے نیچے اترے گی، تمام قسم کی برائیاں اور تمام قسم کی بدکاریاں خود بخود زندگی میں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے بنو اسرائیل کی جو ہلاکت ہوئی ہے وہ اس بنیاد پر ہوئی ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ معاشرے میں کمپٹیشن کا، مقابلے کا ماحول نہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے جس کو جس اعتبار سے نوازا ہے اسی میں خوش رہیں، اور ہر شخص کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ اپنے نیچے والوں کو دیکھے گا تو خوش رہے گا، اور یہی خوش رہنے کا فارمولہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی۔ پانچویں چیز، اولاد کی رضاعت اور پرورش، ان کی پرورش کرنا، ان کے جسمانی اور دینی دونوں قسم کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، خصوصیت کے ساتھ ان کے دودھ پلانے کا باقاعدہ نظم رکھنا، ان کو دودھ پلانے میں ان کا حق ادا کرنا، یہ انتہائی اہم حق میں سے ہے۔ کتنا اہم حق ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ سب باتیں یوں معلوم پڑتا ہے جیسے ہمارے معاشرے کو دیکھ کر کسی نے بیان کی ہو، حالانکہ یہ باتیں اس دور کی ہیں، 1450 سال پہلے بیان کی گئی ہیں۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے مجھے خواب میں لے کر کے چلے، جنت و جہنم کے دیدار کا واقعہ بیان کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے۔ کہتے فیضا انا بنساء تنحش ثدیہن الحیات، تو چلتے چلتے میں کچھ ایسی خواتین کے پاس پہنچا کہ جن کی پستانوں کو، جن کی چھاتیوں کو سانپ نوچ رہے تھے۔ میں نے کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا کہ جن کے پستانوں کو کچھ سانپ متعین کیے گئے تھے جو نوچ رہے تھے۔ فقلت ما بال هؤلاء، میں نے حیرت سے کہا جبرائیل یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیسی خواتین ہیں جن کو اس قدر سخت قسم کی سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے پستانوں کو سانپ نوچ رہے ہیں۔ ما بال هؤلاء، فقال هؤلاء اللواتي يمنعن اولادهن البانهن، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں سے اپنا دودھ روک لیا تھا، اپنے بچوں کو دودھ صحیح طریقے سے نہیں پلایا تھا، مختلف بہانے کر کے اپنے بچوں سے یہ حق چھین لیا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے ایک دودھ کا حق کہ اگر اسے نہ بھی ادا کیا جائے تو بچے کی صحت پر کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا، اس کا ہے کچھ نہ کچھ بدل۔
اس کی جگہ پر کوئی نہ کوئی دوسرا دودھ، کوئی دایا کا انتظام کرنا یا کسی اور دودھ کا انتظام کرنا صحت کو برقرار رکھ سکتا ہے. برابری تو نہیں کر سکتا ہے لیکن صحت برقرار رکھ سکتا ہے. اس کے باوجود اگر ماں اپنے بچوں سے صرف دودھ کا حق چھین لے تو اسے جہنم میں یہ سزا ملے گی کہ اس کے پستان کو سانپ نوچ رہے ہوں گے. اندازہ کیجئے اگر دینی تربیت کے معاملے میں وہ لاپرواہی کرے تو اس کو سزا کس قسم کی ملے گی. ایک ایسی چھوٹی سی لاپرواہی ہے جس کی وجہ سے جان کا خطرہ نہیں ہے، صحت کا بھی بہت بڑا نقصان تو نہیں ہے، اس پر یہ سزا ہے. دینی معاملات میں غفلت اور لاپرواہی کرے، غلط تربیت کرے، غلط راستے پر ڈال دے، غیر شرعی کاموں کی دھیرے دھیرے عادت ڈال دے بچوں بچیوں میں، اس کو کس قسم کی سزا ملنے والی اس کا صرف اندازہ کیا جا سکتا ہے. چھٹی بات، شوہر کی ہر معاملے میں فرما برداری کرنا. ہر معاملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز بھی پڑھنی ہے، نفلی روزہ بھی رکھنا ہے تو اس میں بھی شوہر کی اطاعت ضروری ہے. میکے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے یہ بہت دور کی بات ہے. شادیوں میں جانا ہے، بہن کے گھر جانا ہے، وہ فلاں کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ سب دنیا کی باتیں ہیں. اللہ کے لیے کوئی خاتون روزہ رکھنا چاہتی ہے نفلی، اللہ کے لیے کوئی خاتون 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتی ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا چاہتی ہے، اگر شوہر موجود ہے، اس کی اجازت نہیں لی گئی ہے، اس کا یہ عبادت کرنا ثواب تو درکنار، اس کے لیے شوہر کی نافرمانی اور گناہ کا کام ہوگا. جائز نہیں ہے عورت کے لیے کہ شوہر موجود ہو روزہ رکھ لے، شوہر موجود ہو اس کی مرضی کے بغیر 2 رکعت نماز پڑھ لے. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، نفلی روزہ. فرض روزہ تو ہر حال میں رکھنا ہے چاہے شوہر منع کیوں نہ کرے، اس لیے کہ وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. لیکن نفلی روزے میں حکم دیا گیا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے اور اس کا شوہر گھر پر موجود ہو، الا باذنی، مگر پہلے اس سے اجازت لے لے. میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں، اجازت ہے کہ نہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھنے جا رہی ہوں، اجازت ہے کہ نہیں؟ اب دوسرے جو معاملات ہیں ان میں اس کی اجازت کس قدر ضروری ہے، اور اجازت کے بغیر کوئی کام انجام دیا جائے تو کس قدر نافرمانی کا کام ہوگا، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ شوہروں کے حقوق ہیں. اسی طریقے سے میں حقوق سے متعلق ایک آدھ حدیث اور ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. صحیح ترغیب کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة لا تؤدي حق اللہ حتى تؤدي حق زوجها. عورت اللہ کا حق ادا کرنے والی نہیں ہو سکتی ہے یہاں تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے. شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہے تو چاہے جتنا صوم و صلات کی پابند ہو جائے، تہجد گزار ہو جائے، وہ اللہ کا حق ادا کرنے والی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ ہی نے شوہر کا حق اس پر رکھا ہے. دوسری حدیث دیکھیں، صحیح ترغیب کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوی کے تعلق سے، فرمایا لو کانت بہ قرحۃ، اگر کسی بیوی کے شوہر کے جسم میں پھوڑا نکل آئے، کسی شوہر کے جسم میں پھوڑا نکل آئے. قرحہ ایسے پھوڑے کو کہتے ہیں جس میں خون، مواد اور پیپ جمع ہو جائے اور وہ بہ رہا ہو، رس رہا ہو. اگر کسی شوہر کے جسم پر اس قسم کا پھوڑا نکل آئے جس سے خون، مواد اور پیپ بہ رہا ہے، رس رہا ہے، اور فلحیستہا، اور بیوی اسے، سمجھانے کے لیے سے بات کہی جا رہی ہے، بیوی اس کے اس زخم کو زبان سے چاٹ کر صاف کرے. یہ اجازت نہیں ہے، صرف سمجھانے کی بات ہے. بیوی اس زخم کو اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے، یا کسی کے ناک سے خون بہ رہا ہو، ریٹ نکل رہی ہو، ثم ابتلعتہ، پھر وہ اس کی محبت میں، اس کی خدمت میں، اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس گندگی کو بھی نگل جائے، جائز نہیں ہے لیکن سمجھانے کی بات ہے. خون نکل جائے، اس کے ناک سے بہنے والی ریٹ نکل جائے، اس کے زخم سے بہنے والے خون اور پیپ کو اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرنے لگے، ما ادت حقہ، تب بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ ہم نے شوہر کا حق ادا کر دیا.
خدمت میں اس درجہ آگے بڑھ جائے پھر بھی وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ شوہر کا میں نے حق ادا کر دیا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ خواتین اپنے اس حق کو سمجھیں. اسی حق کے ساتھ ہم سب کی زندگیاں خوشگوار اور پرسکون ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ عزیز میں اگلے خطبے میں بیویوں کے حقوق بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کو جاننے سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.